السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ اجزی ربہ الصیام فرحتان۔ جزاک اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام جزاک اللہ۔ فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة۔ جزاک اللہ۔ للصائم فرحتان يفرحهما جزاک اللہ۔ اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرح بصوم۔ جزاک اللہ۔ تو اس حدیث میں سے ہم نے کچھ کمپوننٹس چوز کیے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ والصیام جنۃ۔ مزید اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کے لیے دو خوشیاں، پہلی اذا افطر فرح واذا لقی فرح بصومہ۔ اليوم السادس والسابعون، اليوم السادس والسابعون، عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم رفتہ رفتہ اسم کے ڈومین میں مزید آگے جا رہے ہیں۔ ہم کلام سے کلام کے اجزاء پر اور پھر اسماء میں ضمائر کی طرف آئے ہوئے ہیں۔ اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے ہم ایک حدیث شریف کو دیکھیں گے اس عنوان کے تحت۔ عنوان کیا ہے؟ حسن الظن باللہ، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ اور گرامر کی طرف سے ہم آج ضمائر متصلہ میں نا المتکلمین کو دیکھیں گے۔ ہمارا فوکس ضمائر متصلہ میں محل جر اور محل نصب پر ہوگا، چونکہ آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ جو ضمائر متصلہ ہوتی ہیں یہ مرفوع بھی ہوتی ہے، منصوب بھی اور مجرور بھی۔ آج ہمارا فوکس اس کو محل جر اور محل نصب میں سمجھنا ہوگا۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے اس حدیث شریف کو سنتے ہیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند الظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان یعنی خیال کے مطابق ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے ہاں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ اب آئیے ان آیت کریمہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی اس آیت کو دیکھ لیجئے، اہدنا الصراط المستقیم،
اہدنا الصراط المستقیم، تو دکھا ہمیں، تو ہمیں دکھا صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کو دیکھ لیجئے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں، جو ندا لگاتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، تو عطا کر ہمیں، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بہتر، وفی الآخرت، اور آخرت میں حسنتن، بہتر، اور تو بچا نا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ یہاں پر بھی ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں ہمارے رب ہمیں عطا کر، ہمیں بچا۔ مزید سورۃ الاعراف کی اس آیت کو بھی دیکھ لیجئے، وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ آیت میں یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ جو نا جس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے، من کے ساتھ لگا ہے، من اور نا، من نا۔ یہاں پر آمنا، یہ بلو لائن کیوں ہے، اس کے بارے میں ہم آخر پر جانیں گے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، ربنا، ہمارے رب، یعنی یہ نا یہاں پر اسم کے ساتھ آیا ہے، یہاں پر حرف کے ساتھ آیا ہے، اور یہاں پر دیکھ لیجئے جاءتنا، جاءت وہ آئے، نا ہمارے پاس۔ یہاں پر پھر سے ربنا، اے ہمارے رب۔ اس سے پہلے جب ہم نے ندا پڑھا تھا کہ ندا ایک ٹول ہے، وہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ جب یا کے بعد ہم ربنا لکھتے ہیں، یا کے بعد جب ہم ربنا لکھتے ہیں تو ہم بس اس میں کیا کرتے ہیں، ربنا، ربنا کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں ربنا، اس کا مطلب دراصل کیا ہوتا ہے، اے ہمارے رب، افرگ، انڈیل دے، علینا، یہاں پر دیکھ لیجئے پھر سے، علا ایک حرف ہے اور نا اس کے ساتھ متصل ہے، متصل ہے۔ پھر سے یہاں دیکھ لیجئے، وتوفنا، اور ہمیں موت دے، وتوفنا، اور ہمیں موت دے، مسلمین۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس کے کانٹیکس میں جائیں گے کہ جب وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھ کر جب وہ جادوگر ایمان لے آتے ہیں تو فرعون پھر کیا ان کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا۔ تو وہ بول کر کہتے ہیں کہ ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اس کے بعد مزید اس آیت میں کیا وہ کہتے ہیں، وما تنقم منا، اور نہیں تجھ کو دشمنی ہم سے، الا صرف یہ کہ ہم نے ایمان لایا، کس پر، بآیات ربنا، ہم نے ایمان لایا ہمارے رب کی آیات پر، یا اپنے رب کی آیات پر، لما جاتنا، جب وہ آیات ہمارے پاس آئی۔ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اب کیا کر، انڈھیل دے، اے ہمارے رب، دہانے کھول دے ہم پر، کس کے، صبرن، صبر کے، وتوفنا، اور اب تو ہمیں موت دے، مسلمین، مسلمان۔ اس کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری دشمنی صرف یہ ہے، ہم سے جو یہ انتقام لیا جا رہا ہے، یہ بس اس بنا پر ہے، یعنی انتقام اس کے سوا کچھ نہیں، کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہم پر آئی تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اب لہٰذا اے اللہ، اب تو ہمیں صبر عطا کر، ربنا افرغ علینا صبرن، اور پھر مزید یہ کہ تو ہمیں اس حال میں اٹھا، وتوفنا مسلمین، کہ ہم تیرے مسلمان فرما بردار ہوں۔ تو
ایک تو دعا کے تھیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے مزید یہ کہ نا ہم دیکھ رہے ہیں متصل ہے، یہاں پر حرف کے ساتھ ہے، یہاں پر بھی حرف کے ساتھ ہے، یہاں پر دیکھ لیجئے فعل کے ساتھ ہے، یہاں پر اسم کے ساتھ ہے، یہاں پر اسم کے ساتھ ہے، یہاں پر بھی فعل کے ساتھ ہے، اور یہاں پر بھی یہ فعل کے ساتھ ہے۔ اس پہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ایمان لایا، یعنی یہاں پر فاعل کا مفعول ہے۔ آج ہمیں مفعول بھی یعنی جو نا کو ہم سمجھیں گے دو کنٹیکس میں سمجھیں گے، جر میں اور منصوب میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پڑھ رہے ہیں ضمیر۔ ضمیر لغت العربیہ میں وہ اسم ہوتا ہے جو کہ ظاہری اسم کی جگہ پر آتا ہے۔ اس کی جو دو اقسام ہے، منفصلہ اور متصلہ۔ منفصلہ فاصلے سے ہے جو کہ لکھی جاتی ہے، پرومیننٹ پڑھی جاتی ہے اور لکھ کر ہمیں جدا جدا ملتی ہے۔ اس کے برعکس جو متصلہ ہوتی ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے، اینڈ میں لگتی ہے، فعل کے آخر پر، اسم کے آخر پر اور حرف کے آخر پر۔ ضمیر منفصلہ کو ایک بار دیکھ لیجئے، یہاں دیکھ لیجئے اس انٹریکشن میں ہم نے کیا کہا، یہ بھی کہے گی انا 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 انا، کلیکٹیولی نحنو، کلیکٹیولی نحنو۔ ایک سے مخاطب کر کے کیا کہیں گے، انت انت۔ پھر دو دو اگر ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، انتما انتما۔ اور دو سے زیادہ مذکر کی طرف مخاطب کر کے کیا کہیں گے، انتم۔ اور دو سے زیادہ جب ان کی طرف مخاطب کر کے کہیں گے تو انہیں کیا کہیں گے، انتن انتن۔ وہیں دور کوئی شخص ہوگا، ہوا، وہیں دور کوئی عورت ہوگی، ہیا۔ دو کے لیے، دو مذکر کے لیے جو کہ انٹریکشن کا حصہ نہ ہو انہیں ہما۔ اسی طرح دو خواتین کے لیے بھی آتا ہے ہما۔ دو سے زیادہ مذکر کے لیے جو کہ انٹریکشن سے باہر ہوں کیا لگتا ہے، ہم۔ دو سے زیادہ عورتوں کے لیے، مؤنث کے لیے کیا لگتا ہے، ہن۔ اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انا نحنو، انت انتما انتم۔ اسی طرح انتے انتما انتن۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ضمائر متصلہ ہوتی ہیں، ضمائر متصلہ جو کہ اینڈ میں لگتی ہے، یہ محل نصب میں مفعول بھی کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور محل جر میں مضاف الیہ یا حرف جر کے بعد آتی ہے۔ اس پر ہم نے دیکھا یائی متکلم، کاف الخطاب اور ہاء الغائب، یعنی میری کہنے کے لیے یا مجھ سے کہنے کے لیے یا میری مدد ہوئی، سب کے لیے کیا لگتا ہے، یہ نصرنی۔ کاف الخطاب واحد کے لیے مذکر میں، اور اسی طرح کاف الخطاب کسرہ کے ساتھ مؤنث کے لیے، غائب کے لیے ہو اور ہا۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی جب ہم یہ محل نصب اور محل جر والی ضمائر کریں گے پھر ہم رخ کریں گے فی محل رفع فاعل، وہاں پہ ہم دیکھیں گے تو تا تے، اور جو ڈیفالٹ ورب ہوتا ہے اور عورت کی تا، یہ سب بھی ضمائر متصلہ ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کام کس نے کیا۔ ابھی ہم کام جس پر ہوا وہ والی ضمائر سیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے ضمائر متصلہ جو کہ محل نصب اور محل جر میں ہے، اسم کے ساتھ یہ مضاف الیہ یعنی پوزیسر کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اور حروف جر کے بعد محل جر میں آتی ہے، اور فعل کے بعد جب یہ والی ضمائر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مفعول بھی، یعنی جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوتا ہے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے ایک نیمونک یاد رکھا ہے، نہ ہی کا۔ ابھی تک ہم نے اپنی پچھلی کلاسز میں یا المتکلم، کاف الخطاب اور ہاء الغائب سیکھا ہے، یعنی یہ بھی ہمارا کلیئر ہو گیا، یہ بھی ہمارا کلیئر ہو گیا اور یہ بھی ہمارا کلیئر ہو گیا۔ آج ہم بات کریں گے اس نا کی، یعنی چاہے ہم اسے ناہی کا کہیں یا کہیں نہ، یہ سب ضمائر متصلہ ہیں جو کہ محل جر اور محل نصب میں آتی ہیں۔ تو آج ہمارا فوکس اس نا پر ہوگا جو کہ اینڈ میں لگتا ہے۔ کس کے اینڈ میں لگے گا؟ یہ اسم کے اینڈ میں لگے گا، یہ حرف کے اینڈ میں لگے گا اور یہ فعل کے اینڈ میں لگے گا،
اور یہ ریپریزنٹ کسے کرے گا؟ مفعول بھی۔ ایک بار اسے یوں بھی دیکھ لیجئے، یہاں پر تھا یہ، جیسے میری کتاب۔ اب اگر کہنا ہو ہماری کتاب، نوٹ کرنے کی بات یہ ہے ہماری چاہے ہم دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں ہم نہ ہی استعمال کریں گے، یعنی کتابی میری کتاب، کتابنا ہم دو کی کتاب یا ہم سب کی کتاب۔ مزید ہم نے یہ بھی نوٹ کیا ایک بہن بھی کہتی ہے کتابی میری کتاب، ایک بھائی بھی کہتا ہے کتابی میری کتاب۔ دو بہنیں یا دو بھائی اپنی اور اشارہ کر کے کہیں گے ہماری کتاب کتابنا۔ اسی طرح دو سے زیادہ بھائی یا دو سے زیادہ بہنیں جب کہیں گے ہماری کتاب تو وہ بھی کیا کہیں گے؟ کتابنا۔ آئندہ آنے والی کلاسز میں ہم دیکھیں گے یہ جو کاف الخطاب ہے اور ہاء الغائب ہے اس کے ڈوئل کما اور ہم ہیں، جبکہ اس کے جمع مذکر میں کم، مؤنث میں کنہ، ہاء الغائب میں مذکر جمع کے لیے ہم اور مؤنث جمع میں ہن۔ آج ہم بس نا کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو آئیے اس فریم کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں۔ یہ بہن خود کو کہے گی انا فاطمہ، انا عائشہ، انا سعدیہ۔ یہ بھائی خود کو کہیں گے انا یاسر، انا طٰہٰ، انا عثمان۔ یہ دو خود کو کہیں گی نحنو، یہ سب بھی خود کو کیا کہیں گی؟ نحنو۔ وہی یہاں پر بھی ہوگا، یہ دو بھی خود کو کہیں گے نحنو، یہ سب بھی کہیں گے نحنو، یعنی انا اور نحنو۔ اگر ان کی پوزیشن ہے جیسے یہ کہیں گی کہ یہ میرا بیگ ہے، بیگ کو حقیبہ کہتے ہیں، تو یہ کہیں گی حقیبتی، یہ بھی کہیں گے حقیبتی، یعنی ایک ایک کر کے یہ بھی کہہ رہے ہیں حقیبتی۔ یہ کہے گی قلمی، یہ کہے گی دفتری، یہ بھائی بھی کہے گا یہ کیا ہے؟ حقیبتی، یہ کہے گا دفتری، یہ بھی کہے گا یہ کیا ہے؟ یہ ہے حقیبتی۔ اب اگر انہیں کہنا ہے کہ یہ کلاس ہمارا ہے، یہ ہم دو کا ہے، یہ ہم سب کا ہے، تو کیا کہیں گے؟ فرض کر لیجئے یہ بیگ ان دو کا ہے تو یہ کیا کہیں گی؟ بیگ کے لیے حقیبہ، حقیبتنا، یہ بھی کہیں گی حقیبتنا۔ وہیں اس کانٹیکس میں دیکھ لیجئے یہ کہہ رہے تھے ابھی حقیبتی، یہ کہہ رہے تھے دفتری، یہ کہہ رہے تھے حقیبتی۔ اب فرض کر لیجئے یہ بیگ ان دو کا ہے تو کیا کہیں گے؟ حقیبتنا، حقیبتنا۔ یہ ہے ضمیر متصل جو کہ ڈوئل کے لیے بھی لگتا ہے اور جمع کے لیے بھی لگتا ہے، وہ چاہے دو مذکر ہوں یا دو مؤنث ہوں۔ کل ہم نے بات کی تھی، اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا؟ میری، تیری، یعنی اگر ہمیں کہنا ہو یہ تیری کتاب ہے بھائی تو ہم کیا کہتے تھے؟ کتابک۔ یہ تمہاری کتاب ہے بہن، کتابک۔ تم اے بہن، انت، تم اے بھائی، انت، تم سب اے بھائیو، انتم، تم سب اے بہنو، انتن۔ آج ہمارا فوکس کیا ہے؟ ہماری، میری سے ہماری۔ تو آئیے اب ہم مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس پورے گریڈ میں آپ ساری ضمائر کو بخوبی دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ آج ہم کیا کریں گے؟ پہلے مضاف الیہ میں ہم دو پارٹیسپینٹس کو بلائیں گے۔ ایک پارٹیسپینٹ کہے گا یہ چیز میری ہے، ایک پارٹیسپینٹ کہے گا یہ گھر میرا ہے، وہیں دوسرا پارٹیسپینٹ کہے گا یہ گھر ہمارا ہے، یعنی ایک کہے گا بیتی، دوسرا کہے گا بیتنا، بیتی، بیتنا، کتابی، کتابنا، بیتی، بیتنا، کتابی، کتابنا، ساعتی، ساعتنا، شجرتی۔ شجرتنا۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ مزید آپ نے یہاں پہ نوٹ کرنا ہے جب نہ ان کے آخر پہ لگے گا
تو یہ گولتا فلیٹتا بن جائے گا۔ اگر ہم نے کہنا ہے یہ تمہاری ہے تو ہم کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے تھے سا اتوکا بھائی کے لیے، سا اتوکے بہن کے لیے، اس کی ہے سا اتوہو، اس بہن کی ہے سا اتوہا۔ آج ہمارا فوکس ہماری ہے، یہ گھر ہمارا ہے، بیتنا یہ کتاب ہماری ہے، کتابنا یہ درخت ہمارا ہے، شجرتنا یہ گھڑی ہماری ہے۔ تو یہ پوزیشن، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ، یہ فی محل جر میں ہے، کیونکہ اصلاً اگر ہمیں کہنا ہے یہ حامد کی کتاب ہے تو ہم اصل میں کیا کہتے ہیں؟ بیتو حامدن۔ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ بیتو ہو، اور بیتو ہو سے ہمارا گھر بیتنا۔ اب دیکھ لیجئے فی محل جر میں اور ایک صورت جو بنتی ہے حرف کے بعد۔ حرف کے بعد اس سے پہلے ہم نے مجھ سے، منی، الیہ، علیہ، فیا، لی، آج کیا ہے؟ نا لگانا ہے، منا، الینا، علینا، فینا اور لنا۔ تو چلیے دو پارٹیسپینٹس پھر سے آگے آئیے، ایک بولے گا ان حروف کو یہ کے ساتھ اور دوسرا اسے جمع کے ساتھ ادا کرے گا۔ منی، منا، الیہ، الینا، علیہ، علینا، فیہ، فینا، لی۔ لنا۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ اب آئیے، اب ہم دیکھتے ہیں جب ہماری مدد ہو رہی ہے۔ کل ہم کہہ رہے تھے اس نے میری مدد کی، اس نے اس کی مدد کی، اس نے تمہاری مدد کی، اس نے اس بہن کی مدد کی، اس نے تمہاری مدد کی اے بہن۔ یعنی ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے نصرہ ہو، نصرہ ہا، نصرہ کا، نصرہ کے۔ ہم کہہ رہے تھے نصرہ نی، نون الوقایا کے ساتھ۔ آج ہماری مدد ہوگی، آج ہمیں سکھایا جائے گا، آج ہماری پٹائی ہوگی، ہم ریسیور ہیں، ہم مفعول بھی بنیں گے۔ تو کیا لگانا ہے؟ نا، نا، نا۔ علم، اس نے سکھایا، کسے سکھایا؟ نا، ہمیں سکھایا۔ نصرہ، اس نے مدد کی، کس کی مدد کی؟ نا، ہماری مدد کی۔ ضربہ، اس نے مارا، کسے مارا؟ نا، ہمیں مارا۔ تو ایک پارٹیسپینٹ یہ کے ساتھ بولے گا، یعنی میری مدد ہوئی، مجھے سکھایا، مجھے مارا۔ دوسرا پارٹیسپینٹ کیا کہے گا؟ ہماری مدد ہوئی، ہمیں پڑھایا، ہماری پٹائی کی۔ علمنی، علمنا، نصرانی، نصرنا، ضربنی۔ ضربنا۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم۔ اب یہاں پر ہی ایک بات ہم اضافی سیکھیں گے کہ یہ جو نہ ہوتا ہے یہ ایکٹیو بھی ہوتا ہے، یعنی جو اس کی محل رفع ہے، جو کہ ابھی ہم نے پورا سیکھنا نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا ہے کہ یہ نہ ایکٹیو بھی ہوتا ہے۔ یعنی فرض کر لیجئے ہمیں کہنا ہے ہم نے مدد کی، ہم نے سکھایا، ہم نے مارا، تب کیا ہوتا ہے؟ فعل کا یہ جو آخری اینڈ ہوتا ہے یہ ساکن ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کہیں گے علمنا، ہم نے سکھایا، نصرنا، ہم نے مدد کی، ضربنا، ہم نے مارا، اس سے آپ کو باقاعدہ اس کا احساس ہوا ہوگا کہ اگر ہم کہیں گے نصرنا، اس کا مطلب ہے اس نے ہماری مدد کی، اور اگر ہم کہیں گے نصرنا، ہم نے مدد کی، ہم نے مدد کی، اتنا اہم ہے اعراب، اتنا اہم ہے حرکات۔ آئیے ایک اضافی چیز کی طرف آتے ہیں، یہ بس انٹرسٹ کے لیے ہے۔ یعنی جو ہمارا مین ٹاپک تھا نا اپنے محل نصب اور اپنے محل جر میں، اس نا المتکلم کو، اس نا المتکلمین کو اگر ہم پورا دیکھیں گے کہ یہ نا المتکلمین، یہ جو ضمیر متصل نا ہے، اس کی اصلی اوکرنس اور اس کی اصلی بیوٹی کیا ہے؟ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ جو نا المتکلمین ہے یہ مرفوع بھی ہوتا ہے، یہ منصوب بھی ہوتا ہے اور یہ مجرور بھی ہوتا ہے۔ یعنی
ہم نے، ہم پر، ہماری، ہمیں، ہم سے، یہ سب معنی میں ہم، ہمارا، ہم نے نہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ فی الحال پہلے ہم دیکھتے ہیں مجرور، چونکہ 2 ہی صورتوں میں ہوتا ہے، پوزیسر ہماری کتاب، ہمارا قلم، ہمارا گھر، ہمارا رب، ربنا بیتنا قلمنا کتابنا، ہم سے، منا، الینا ہماری اور، علینا ہم پر، فینا ہم میں۔ یہ ہمیں کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جب ہماری مدد ہوگی، اسے ہم کہتے ہیں نا المفعولین۔ نا المفعولین یہ فعل ماضی، فعل مضارعہ اور امر کے آخر پر لگتا ہے۔ ضربہ اس نے مدد کی، نا ہماری۔ یضرب وہ مارتا ہے، کسے؟ نا ہمیں۔ اضرب مار، نا ہمیں۔ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں، کر دے، اجعل، افرگ، نا ہم پر۔ مزید یہ جو منصوبی کب ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہے ان کے بعد اسم منصوب ہوتا ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں گے ان اللہ، اب اگر ہمیں کہنا ہو بے شک ہم نے، تو وہاں پر بھی ہم کیا کہیں گے؟ انا یا اننا۔ اس صورت میں یہ منصوب ہوتا ہے۔ اب نا الفاعلین کسے کہیں گے؟ جب یہ ڈوئر ہوگا، جب ہم کہیں گے ہم نے کیا، ہم نے مارا، اس صورت میں فعل ماضی کے سٹرکچر میں اس نون سے پہلے ہمیں آخری حرف ساکن ملتا ہے۔ سمعنا کا مطلب ہم نے سنا، ضربنا کا مطلب ہم نے مارا۔ یہاں پر ہے ضربنا، اس نے ہمیں مارا۔ یعنی نچوڑ یہ ہے کہ یہ جو نا ہے جو کہ اینڈ میں آتا ہے، اس میں تھیم کیا ہے؟ ہم نے، ہمیں، ہماری، ہم پر، ہم سے، ہم کا لفظ نا المتکلمین۔ آئیے اس آیت کو ایک بار پھر سے اب دیکھتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے؟ منا حرف کے ساتھ، یہاں پر اسم کے ساتھ، یہاں پر جاءت وہ آئی، نا ہماری اور، اے ہمارے رب، علینا ہم پر، توفنا تو موت دے، تو موت دینا ہمیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ آمنا، آمنا ہم نے ایمان لایا۔ یعنی یہ والا جو نا ہے یہ فاعلین کا ہے، یہ مفعولین کا ہے، جو کہ رفتہ رفتہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اس کا جو کنٹیکسٹ ہے اس کے حوالے سے اب یہ بالکل کلیئر ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں وما تنکم منا، اور تمہیں دشمنی ہم سے نہیں، تمہاری ہم سے کوئی دشمنی نہیں، الا سوائے یہ کہ ان آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، بھی آیات ربنا، ہمارے رب کی آیات پر۔ ہم نے ایمان لایا بھی آیات ربنا، اپنے رب کی آیات پر۔ لما جاءتنا، ہم نے انتظار نہیں کیا، لما جب جاءتنا، ہم نے ان کا مشاہدہ کیا جب وہ ہماری طرف آئی۔ تو لہٰذا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، افرگ ڈال دے، انڈھیل دے، دانی کھول دے ہم پر، صبرن صبر کا، اے اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ ماذا تعلمنا اليوم، آج ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے ہم نے ایک حدیث شریف کا مطالعہ کیا جس کا عنوان تھا حسن الظن باللہ، کہ ہمیں اللہ کے بارے میں بہتر گمان یا خیال رکھنا چاہیے۔ ضمائر متصلہ میں ہم نے نا دیکھا، آج ہم نے اسے محل جر اور محل نصب میں دیکھا، یعنی جب پوزیشن ہو کتابنا، ہم پر حرف کے ساتھ، علینا، نصرہ نا، اس نے ہماری مدد کی۔ مزید ہم نے دیکھا کہ یہ نا تو اس کے علاوہ فاعل کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے۔ علامت یہ ہے کہ اس صورت میں نا سے ما قبل حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ یعنی سمع نا کا مطلب اس نے ہمیں سنا، اور اگر ہم کہیں گے سمعنا
اس کا مطلب ہم نے سنا، ہم نے سنا، سننے والے ہم ہیں، اور یہاں اس نے ہمیں سنا۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔